یہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. کئی ایسی صفات ہیں جو خواتین کے لیے, کئی ایسی صفات ہیں جو مردوں کے لیے. میں نے 2-3 سال پہلے یہاں پڑھا تھا کہ اسلام آباد ہائی وے پہ ایک واقعہ ہوا تھا, اس پر بھی کافی خواتین کا میرے اوپر ریئیکشن آیا تھا کہ مولانا یہ کیوں بول رہے ہیں. کہ میں نے کہا, معصوم فرماتے ہیں مرد کے لیے شجاع ہونا اچھا ہے, عورت کے لیے بہادر ہونا اچھا. کس کانسیپٹ میں؟ یہ بھی تو سنو نا. آپ جب کلی فتویٰ سنتے ہو, آپ سوچو اگر معصوم کا کوئی کلام ہے تو اس میں حکمت ہے. مرد مثلا رات کے 1 بجے ہیں, آپ کو بھوک لگی ہے, بیٹے کو پیسے دو گے, بیٹا جاؤ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر باہر ایک ریسٹورنٹ ہے, ہوٹل ہے, کھانا لاؤ. اب بیٹی بولے نہیں بابا میں جاتی ہوں. اب باپ بولے ہاں یہ بھی میری بہادر بیٹی ہے, بیٹی تو چلی جا. بے وقوف انسان ہوا نا. یہاں بہادری نہیں ہے. اللہ نے ہر کسی کا جسم اپنے حساب سے بنایا, ہر کسی کی ڈیمانڈ اپنے حساب سے. روڈ پہ پتھر پھینکو گے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. مرد جب رات کو نکلے پتھر کی مانند ہے, لیکن رات کو روڈ پہ ہیرا بھیجو گے, سونا بھیجو گے, اس کے چور بہت زیادہ ہے. عورت سمجھے کہ اللہ نے تیرے وجود میں کشش رکھی ہے, اللہ نے تمہارے وجود کی ڈیمانڈ بہت ہے, اور معاشرے میں حیوان صفت لوگ بہت ہیں. اب یہ بولا جائے مردوں کی تربیت, بھائی جب تک مرد تربیت یافتہ ہوں تب تک تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارا تو کام ہے خود کو بچاؤ نا. اب یہ ایسے ہے کہ شیروں کو سمجھاؤ وہ شکار نہ کریں. کوئی شیر کا کام ہی شکار کرنا ہے, وہ درندہ صفت ہے. مرد کے اندر ایک صفت ہے جھانکا جھانکی, عورت کے اندر ایک صفت ہے دکھانا, تبرج کرنا. یہ اس کی نیچر میں. بچی 8 سال کی ہوتی ہے نا, وہ فوراً خود کو بنانا, سنوارنا, سنگھارنا شروع کر دیتی ہے. وہ لڑکے کرتے ہیں سر, آج کل کے سنا کرتے ہیں نا. یہ بائی نیچر مرد میں یہ چیز نہیں ہے, بائی نیچر نہیں ہے. لیکن عورتیں 8 سال, بچیاں آپ دیکھیں 8 سال کی ہوتی ہیں, میک اپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں, سنگھار کی طرف. اچھا اب اسے حد و حدود سکھانی ہے. میری بیٹی, اللہ نے تمہارے وجود میں اٹریکشن رکھا ہے, یہ وجود ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ نے محرم نامحرم کی حدود رکھی. تمہارا جتنا حسن ہے وہ شوہر کے لیے ہے, وہ غیر کے لیے نہیں ہے. تیرا خریدار ایک ہے, وہ تیرا شوہر ہے. ہر مرد تیرا خریدار نہیں ہے. تو نیلام ہونے والی چیز نہیں ہے, تو امانت الہی ہے. ہاں, عورت جتنا جلدی خدا تک پہنچتی ہے, مرد نہیں پہنچ پاتا, کیونکہ عورت میں ایموشنز اور عواطف مرد سے زیادہ ہیں. لیکن اگر یہ اپنے ایموشنز کو فالتو چیزوں پہ لگائے گی, پھر اتنی جلدی گرتی ہے کہ مرد بھی نہیں گر پاتا. یعنی اس کا صعود بھی بڑا جلدی ہے اور نزول بھی بڑا جلدی ہے. دوسرا, معاشرے میں اتنی ذمہ داری مرد کی نہیں جتنی عورت کی ہے. عورت معاشرہ بناتی بھی ہے, عورت معاشرہ بگاڑتی بھی ہے. کیونکہ مرد مربی نہیں ہے, عورت مربی ہے. مرد کی ڈیوٹی تربیت دینا نہیں ہے, عورت کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے, اس کے اندر صبر ہے, اس کے اندر استقامت ہے, یہ تربیت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. مثلا آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے, باپ سے بیٹا پوچھ لے, چھوٹا بیٹا, کہ بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ چڑیا ہے. اچھا, آدھے منٹ کے بعد بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ چڑیا ہے. پھر آ جائے بابا یہ کیا ہے, تیسری بار جواب نہیں دے گا, اسے بتائے گا کہ یہ کیا ہے. ہاں, لیکن یہی بچہ ماں سے 100 بار پوچھے, ماں غصے میں, اس کا جذبہ ایسا ہے. بچے رات کو روتے ہیں, باپ تنگ آ جاتا ہے, اس کا حوصلہ ہی نہیں ہے. صبح سے شام تک وہ کمانے جاتا ہے, لوگوں سے مغز ماری کرتا ہے. اس کی ڈیوٹی ہے وہ مال کمائے, رزق حلال کمائے, اور ان کے لیے بہترین زندگی بنائے. عورت کی ذمہ داری ہے وہ تربیت کرے. آج ہماری بچیاں کیا پڑھ رہی ہیں؟ آج شادی کی ایج کیوں اتنی اوپر چلی گئی؟ یہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے, اسلامی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. بچی بالغ ہو جائے, ایک نارمل ایج تک جب آتی ہے, اس کی فوراً شادی کرواؤ. آج ہر گھر میں مسئلہ ہے. ہاں بیٹی آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ مولانا بیچلر کر رہی تھی. آپ مولانا ماسٹر, کس نے تجھے کہا تم بیچلر اور ماسٹر کرو؟ اب کو کہ مولانا آپ کے بچوں کے پڑھنے کے مخالف ہے. اسے وہ پڑھاؤ جو اس کی بچوں کی تربیت کے لیے کیا ہو, مفید ہو. اب ماسٹر کر کے گھر میں بیٹھ جائے, رشتے نہ ملے, فائدہ کیا؟ میں ایسی عورت کو بیچاری نے میسج, ڈاکٹر ہے بیچاری, شادی ہو گئی, مولانا شوہر ڈیلی مجھے مارتا ہے.
ڈیلی اس کے منہ پہ نشان تھے، کالے کالے نشان. میں نے کہا آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ میری ایج بڑھ گئی تھی، کماتی بھی میں ہوں، فری میں میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اب کیونکہ شادی نہیں ہو رہی تھی، میں نے مجبوراً اس کے ساتھ کیا کر دی، شادی کر دی. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر وقت کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. جو باپ کی بہترین پرائورٹی ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے بہترین رشتے کو کیا کرے، تلاش. شادی ہو جائے اس کے بعد اسے جو بھی پڑھنا ہے اپنی تربیت کے اعتبار سے اس چیز کو حاصل کرے. اصل جو تربیت دینی اس بچے کو میں نے عادل بنانا ہے، زاہد بنانا ہے، خادم بنانا ہے، اللہ کا صحیح بندہ بنانا ہے، یہ تربیت لینی ہے. لیکن اگر بے تربیت بیچلر بھی لے لے، ماسٹر بھی لے لے، اور اس کے بعد اس کے پاس رشتہ آئے اور وہ لڑکا کہے کہ میں انٹر پاس ہوں، میں تو بیچلر ہوں، پھر کہ نہیں میں تو ماسٹر ہوں، تو اب اسی چکر میں لگ جائے اور رشتے سارے نکل جائیں. اب میں نے اتنا پڑھا تو مجھے بھی اتنا پڑھا ہوا چاہیے. اب ویسا تو ممکن نہیں ہے. تو بیٹیوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں کیونکہ صحیح اسلامی مائنڈ سیٹ نہیں ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ انسان سمجھے. معصوم فرماتے ہیں مرد عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت کے وجود میں خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے. جب یہ ڈرے گی تو خود کو بچا پائے گی. اگر رات کے اندھیرے میں بہادر ہو کے نکلے گی، نقصان کسی اور کا نہیں ہے، نقصان کس کا ہوگا، اس کا اپنا ہوگا. کہ مرد سخی ہو تو اچھا ہے، عورت کنجوس ہو تو اچھی ہے. پھر کہا مولا کیوں؟ فرمایا اگر یہ کنجوس ہوگی تو شوہر کے پیسے کو بچا پائے گی. یہاں بیچارہ کما کما کے لائے اور یہ سخاوت میں اڑاتی رہے تو وہ بیچارہ کیا ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا. اگر صدقہ بھی دینا اپنے شوہر کے پیسے سے تو اس سے پوچھے کہ بھائی تیری ہے. کئی ایسے مردوں کو جانتا ہوں کہتے ہیں مولانا اچانک کرائسس آ گئے، نوکری ہاتھ سے نکل گئی. بیوی نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑے تھوڑے کر کے تیرے جمع کرتی رہی تھی، کہ انہی پیسوں سے مجھے کیا ہو گیا، فائدہ ہو گیا. یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں کو. فرمایا عورت کا جہاد شوہرداری ہے. اگر وہ اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی بنے یہ اس کا جہاد ہے. اپنے بچوں کے لیے یہ اصل ڈیوٹی. اللہ نے اس مشین کو بنایا اسی کے لیے. اب عورت کہے مجھے مرد کا مقابلہ کرنا ہے، مرد بھی ٹرک چلاتا ہے میں بھی ٹرک چلاؤں گا. بھائی تیرا ہدف ہی نہیں تھا، تیرا جسم ٹرک چلانے کے لیے نہیں بنا. ابھی انگلینڈ میں ایک مقابلہ ہوا. دیکھیے وہ معاشرے انسانی اعتبار سے گرے ہوئے معاشرے ہیں کیونکہ اقدار اسلامی معاشروں میں نہیں. اب وہاں پہ آپریشن کروا کے مرد عورت بن جاتا ہے، عورت مرد بن جاتی ہے. اب یہ بڑا تیز آدمی تھا جس نے آپریشن کروایا عورت بن گیا. اب وہاں پہ یہ ریسنگ کے مقابلے ہوتے ہیں. ہاں یہ یو کے کا ریسنٹ کیس بتا رہا ہوں آپ کو. ریسنگ مقابلے ہوتے ہیں عورتوں کے. اس مقابلوں میں چلا گیا، جس مقابلے میں جاتا جیت جاتا. ہاں ریسنگ میں جیت گیا، وزن میں جیت گیا. اس وہ ساری عورتیں چیخ اٹھی. بھائی مرد تم نے بیچ میں ہمیں تو نہیں. اس نے کہا یہ سرٹیفکیٹ میں عورت ہوں. وہ کہتی ہیں یہ رہے گا تو ہم مقابلہ کریں گی نہیں. ہاں یہ یعنی آپریشن کے ذریعے تو عورت بن چکا ہے لیکن بائی نیچر تو مرد ہے نا. وہ جو طاقت و توانائی ہے وہ کون سی ہے، مردانہ ہے. تو آپ کتنا بھی چیزوں اور سسٹم کو بدلو، اندر اپنے وجود جو خدا نے جو ہارمونز دیے ہیں، جو جسم دیا ہے، ہر جسم کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. کبھی حیوانوں کو نہیں دیکھو گے، جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسا خود کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو عورت اگر اپنی عورت ہونے پہ فخر کرے، یہ سیدہ زینب کی راہ پہ چل سکتا ہے. جس دن اس کے ذہن میں یہ آیا نا اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا، مجھے مرد بناتا، ہمیں کیوں بناتا. کئی ہوتے کہتے تم بڑے ایزیلی گھومتے ہو، ہم گھوم نہیں سکتے. یہ کوئی ڈیمانڈ ہے؟ یعنی گھومنے کے لیے اللہ تجھے مرد بناتا. تیری ڈیوٹی اتنی بڑی ہے، تیرا درجہ اتنا. آج تک سنا باپ کے پاؤں میں جنت ہے. اللہ نے جنت تیرے قدموں میں رکھی. ہاں یہ نہیں کہا دعا قبول کروانی ہے تو باپ کی قبر پہ جا کر، نہیں ماں کی قبر پہ جا. اتنا مقام خدا نے عورت کو دیا، اتنی عزت خدا نے عورت کو دی. اگر یہ اپنی عزت کو سنبھالے تو اسلامی جو اقدار ہیں، تو میرے عزیز ان معاشروں میں جو پہلی چیز ہے وہ والدین کی ولایت بچوں پہ نہیں ہے. میں نے واللہ والدین کو بچوں سے ڈرتے ہوئے دیکھا. یہاں والدین ڈرتے نہیں ہیں. ہمیں کہتے ہیں مولانا بیٹے کو سمجھائیں ذرا اس سبجیکٹ میں جائیں. میں نے کہا آپ کیوں نہیں بولتے؟ کہ میری نہیں سنتا. یا ہم بول ہی نہیں سکتے کہ بیٹا یہ کرو، جو اسے پسند ہے یہ وہی کرتا ہے. اے لیول او لیول کے بعد بیٹی پڑھنے چلی جاتی ہے. اب کس ماحول میں کون سا ماحول ہے، یہاں نہ چاہتے ہوئے بندہ تھوڑا بہت حجاب کر لیتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ وہاں حجاب کا ہے. اب مال دنیا کی خاطر کہ غلط محبت دل میں لے کے ہزاروں کی تعداد میں مومنین ابھی تک دریاؤں میں لقمے اجل بن چکے. ہزاروں کی تعداد. کوئٹہ کے مومنین، آپ کے پارا چنار کے مومنین،
مختلف جگہوں سے لقمہ اجر. کتنے بچے جو وایا ترکی جاتے ہیں یورپ, غلط محبت ہے نا. یہیں پہ اللہ تجھے کم رزق دے رہا تھا, اسی میں تو خوش رہتا تو تیری جان بھی بچ جاتی. یہ خودکشی کے مترادف ہے, یعنی اپنی آخرت کو کیا کر رہا ہے, تباہ و برباد کر رہا ہے.